ذرا یہ بتائیے گا، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے صدر صاحب کے خط کا جواب دیا ہے. کہتے ہیں جی ہمارا کام ہے، صدر صاحب کا کام نہیں ہے. تو آپ ذرا سا ہمیں بتا دیں کہ آئین کیا اختیار دیتا ہے صدر کو، اور الیکشن کمیشن جو کہہ رہا ہے اس میں کتنی صداقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بات میں کہوں گا، قمر دلشاد صاحب نے ایک پروگرام میں تھا میں ان کے ساتھ، انہوں نے ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ الیکشن کمشنر نہیں ملیں گے صدر کے ساتھ جا کے، اور یہ بھی کہا کہ الیکشن مئی سے پہلے نہیں ہوں گے. تو ایک بات تو ان کی صحیح ہو گئی بالکل، جو قمر صاحب نے فرمایا تھا. دیکھیں ایشو جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میری انڈرسٹینڈنگ اور لا اور یہ ہے کہ دیکھیے جو اسمبلی جو تھی وہ تحلیل ہوئی آن دی ایڈوائز آف دا پرائم منسٹر. وہ 9 تاریخ کو انہوں نے خط لکھا کہ آپ اسمبلی تحلیل کر دیں. صدر صاحب نے اس پہ دستخط کر دیے، اسمبلی صدر صاحب نے تحلیل کر دی اندر آرٹیکل 58(1). 58(1) میں وہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو صدر تحلیل کر دے اسمبلی ایڈوائز پہ سائن کر کے، اگر کچھ نہیں کرتے تو 48 گھنٹے کے اندر وہ اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے. جب اسمبلی آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر تحلیل ہو گئی تو آپ 48(5) میں چلے جاتے ہیں. پھر اس کا، اور یہ کورٹس نے انٹرپریٹ کیے ہوئے یہ آرٹیکلز، میں اس کے روشنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آئین کو پڑھنے کے بعد، اور وہ ججمنٹس بھی موجود ہیں سپریم کورٹ کی. اس میں دیکھیں 2 چیزیں صدر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ناٹ اسٹینڈنگ اینی تھنگ، کلاز 1 میں جو بھی لکھا ہوا ہے جہاں ایڈوائز ہے، پریزیڈنٹ اپنے فنکشن ایڈوائز کیبنٹ کی اور پرائم منسٹر کے اس پہ کرتے ہیں، اس کے ہٹ کے صدر نے، یہ وہ چیز ہے جو صدر نے خود کرنی ہے، اس میں ایڈوائز کی ضرورت نہیں ہے پرائم منسٹر کی، یہ آئین ان کو یہ پاور دیتا ہے. اس میں ان کو تاریخ دینی ہے ناٹ لیٹر دین 90 days الیکشن کی، اور دوسری چیز ہے انہوں نے کیئر ٹیکر کیبنٹ بنانی ہے. تو یہ اب یہ ہو گئی بات. اگر فرض کریں وہ صدر صاحب اس سمری پہ سائن نہیں کرتے تو اسمبلی 58(1) کی دوسرے پارٹ میں جو ہے اس کے تحت تحلیل ہوتی کہ 48 گھنٹے. جب وہ 48 گھنٹے میں تحلیل ہوتی تو پھر صدر نے ڈیزالو نہیں کی ہوتی، وہ بائی کانسٹیٹیوشن ڈیزالو ہو جاتی بائی 48 گھنٹے. پھر آپ الیکشن ایکٹ میں چلے جاتے. پہلے الیکشن ایکٹ جو تھا اس میں تھا کہ صدر تاریخ دیں گے اس سچویشن میں بھی ان کنسلٹیشن ود دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. لیکن جون میں یہ پارلیمنٹ نے اس کو ترمیم کر دی. اب انہوں نے کہا سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن، پھر سیکشن 57 کی ترمیم کی. اب جو الیکشن کمیشن ہے وہ تاریخ، ڈیٹ یا ڈیٹس دے گا الیکشن کی تھرو اے نوٹیفیکیشن. تو اب میرا کہنا یہ ہے کہ یہاں کیونکہ صدر نے تحلیل کی تھی اسمبلی تو وہ مجاز ہیں تاریخ دینے کے. لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ بات جو خط میں جو آپ نے لکھا کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملنے کا، اس کا ورڈ انہوں نے استعمال کیا اسکینٹ کانسیکوینسز. یہ 2 ورڈ جو استعمال کیے یہ دکھاتا ہے کہ ہمارے الیکشن کمیشن ہمارے صدر مملک کی کتنی عزت کرتا ہے، کہ صدر مملک کا تو ہائیسٹ آفس ہولڈر وہ بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے ہم ملنے نہیں آئیں گے، کوئی اسکینٹ کانسیکوینسز ہو گیا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ سے ملنے کا. پوائنٹ از دیٹ کہ آئین کے تحت ان کو تاریخ دینی ہے. لیکن جو ایک چیز مسنگ ہے چیف الیکشن کمشنر کے خط میں وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 224 کا ذکر ہی نہیں ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانا ہے. اب ڈی لمیٹیشن کے بیسس پہ آپ الیکشن آگے نہیں لے جا سکتے کیونکہ ڈی لمیٹیشن کا کانسٹیٹیوشن میں کوئی ذکر نہیں ہے. یہ سیکشن 17(2) ڈی لمیٹیشن کہتا ہے کہ جی اگر سینسس ہو جائے گا تو ڈی لمیٹیشن ہوگا. اب ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کیا سپریم جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو اوور رائڈ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے ہم نے سپریم کورٹ بار نے ایک کیس داخل کر دیا ہے سپریم کورٹ میں کہ جی یہ تاریخ الیکشن جو ہے 90 دن میں ہونے چاہیے. لیکن ایک اور بات کہتے ہیں چلو آپ کی اجازت سے، جب یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اسمبلی کا کیس ہوا، میں نے بھی کیس فائل کیا اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں. ایز پریزیڈنٹ مجھے نوٹس تھا اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی نوٹس تھا، سب نے کیس آرگیو کیا اور ججمنٹ آئی کہ الیکشن کرائیں. پھر وہ 4 اپریل والا آرڈر آیا، پہلی مارچ اور 4 اپریل کے جی آپ 14 مئی تک الیکشن کرا دیں. لوگوں نے نہیں کرایا، پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں مانگا، انہوں نے کہا آئین کو نہیں مانتے ہم سپریم کورٹ. میں نے اس وقت کہا تھا کہ دیکھیے آپ نے، لوگوں نے آئین توڑنے جا رہے ہیں آپ، یہ آپ کو آگے بہت مہنگا پڑے گا کیونکہ اب جب نیشنل الیکشنز آئیں گے اس میں بھی بات ہوگی، آئین پھر توڑا جائے گا اور پھر کوئی آپ بات کرتے رہ جائیں گے کہ جی 90 دن میں الیکشن ہونے والے، کوئی کہے گا نہیں، کوئی ایک دفعہ تو پہلے نہیں ہوئے تو اب اگر نہیں ہوتے تو کیا فرق پڑ جائے گا. تو اب دیکھیے وہی سچویشن ہو گئی جو اس وقت میں نے اور دوسرے لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ایک دفعہ آئین کو آپ نے اس طرح سے توڑنے دیا، سپریم کورٹ کے آرڈر کی عزت آپ نے نہیں کی اور نہیں آپ نے مانا سپریم کورٹ کے آرڈر کو، تو پھر کوئی روکنے والا نہیں ہے. پھر جیسے قمر دلشاد صاحب نے کہا، قمر دلشاد صاحب نے 2 دن پہلے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ الیکشن مئی میں ہوں گے. میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کیونکہ اب آئین تو ٹوٹ چکا ہے اس ملک میں، تو اب آگے بھی ٹوٹ جائے گا تو کیا فرق پڑے گا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. لیکن قمر دلشاد صاحب آپ کی باتیں بڑی سچ ثابت ہو رہی ہیں. ایک تو خود ہی یہاں پر آپ نے سن بھی لیا ہوگا، عابد زبیری صاحب کہہ رہے ہیں
کہ مشاورت کے لیے نہیں ملیں گے الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں وہ. دوسرے آپ نے مے کے حوالے سے بھی کیے, اس پہ میں بعد میں آؤں گی, لیکن ذرا یہ بتا دیں, بڑی انٹرسٹنگ انٹرپریٹیشن کی ہے زبیری صاحب نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر صدر صاحب اسمبلی ڈیزالو نہیں کرتے, یعنی وہ سمری پہ دستخط نہیں کرتے اور 48 گھنٹے بعد بائی ڈیفالٹ وہ تحلیل ہو جاتی جیسا کہ آئین کہتا ہے, تو پھر الیکشن ایکٹ جس میں ترمیم ہوئی ہے اور جس میں الیکشن کمیشن کو اختیار دیا گیا ہے تاریخ دینے کا, وہ لاگو ہوتا. لیکن کیونکہ صدر صاحب نے سمری پر جو کہ آئی تھی وزیر اعظم کی طرف سے اس پہ دستخط کر دیے اور اسمبلی ڈیزالو ہوئی, تو اب یہ ان کا رائٹ بنتا ہے تاریخ دینے کا. آپ ان کی اس انٹرپریٹیشن سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, آواز زبیری صاحب بڑے محترم شخصیت ہیں, قانونی ماہرین ہیں, قانون کے ساتھ ساتھ پورے سپریم کورٹ پاکستان اور آئین کی روح کو جانتے ہیں. انہوں نے آئین کی روح کے مطابق, آئین کی اسپرٹ کے مطابق بڑی اچھی انٹرپریٹیشن دی ہے. لیکن سب سے بڑی اہم بات میں گزارش کروں کہ میں نے جو کہیں ٹی وی چینل پر یہ کہا تھا کہ یہ مجھے انتخابات مئی سے پہلے نظر نہیں آتے, اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ جب الیکشن کمیشن پاکستان نے حلقہ بندیوں کو 14 دسمبر تک محفوظ کر دیا کہ 14 دسمبر کو ہم حلقہ بندیوں کا نوٹیفکیشن جاری کریں گے, تو ہمارے سامنے نظر میں آیا کہ جناب اس کے ساتھ تو پھر انتخابی فہرست جو ہے اس کو بھی تو جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے اس کا سیکشن 33 سے لے کر 49 تک اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب حلقہ بندیاں جو ہونے کے فوراً بعد انتخابی فرشتوں کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. تو ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا تجربے کی بنا پر کہ یہ پھر 3 مہینے کا عرصہ رہے گا. لیکن آج ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا, آج نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے, میں عرض کروں گا آپ کو, آپ زبیری صاحب اس کو ایگری کریں گے. آج نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ہمیں جو اطلاع ملی ہے الیکشن کمیشن پاکستان سے, ان میں یہ ہوا ہے کہ اب انتخابی فرشتے اور حلقہ بندیاں جو ہے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, یعنی بالکل لنک اکٹھا کر دیا گیا ہے, اور بیک وقت جو ہے انتخابی فرشتے پاتی ہے اور حلقہ بندی بھی ساتھ ساتھ. مبریدہ 14 دسمبر کو حلقہ بندیوں کا بھی نوٹیفکیشن ہو جائے گا